الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ پارٹ 2 ہے. پچھلی ویڈیو تھی پارٹ 1 سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 پہ، جس میں نے بتایا تھا، اپنے 3 پوائنٹس ڈسکس کیے تھے پچھلی ویڈیو میں. سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 جو کہ محبتوں کے اوپر تھی، ہماری محبت کے اندر پرائیورٹی کیا ہونی چاہیے، جس میں ہم نے بتایا تھا کہ اگر ہم ایک سائڈ پہ اپنے ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے اور رشتہ داروں کی محبت رکھیں، اور ایک سائڈ پہ اللہ رسول اور اس کے راستے پہ جہاد کی محبت رکھیں، تو کون سی محبت ہمارے دل میں زیادہ ہونی چاہیے؟ ظاہری بات ہے اللہ رسول اس کے راستے میں جہاد کی. اس میں ایک پوائنٹ رہ گیا تھا، اور وہ یہ تھا، بلکہ اس سے پہلے کہ میں آگے جاؤں وہ آیت ریوائز بھی کر لیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو یاد رہے. آیت تھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ان کان آباؤکم، کہو کہ اگر تمہارے باپ و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم، اور تمہارے بھائی بہن بھائی، و ازواجکم، اور تمہارے میاں بیوی، اور وعشیرتکم، اور تمہارے رشتہ دار، واموال اقترفتموها، اور تمہارے مال، وتجارت تخشون کسادہا، اور تمہاری تجارتیں جس میں تمہیں ڈر لگا رہتا ہے اس کے اندر نقصان کا، ومساکن ترضونہا، اور تمہارے مسکن جن سے تم راضی ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد سے زیادہ عزیز ہیں. فتربصوا، اور پھر انتظار کرو جب تک اللہ اپنا حکم نہیں لے آتا. حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسقوں سے محبت نہیں کرتا. یہ آیت تھی. اس کے کانٹیکسٹ میں میں نے آپ سے 3 پوائنٹس ڈسکس کیے تھے. ایک چیز میں شاید اس میں بتانا رہ گئی تھی یا ذہن میں نہیں تھی، وہ یہ بات تھی. ایک ویڈیو بھی ہے یوٹیوب پہ ساحل ادیم کی، ساحل ادیم کی ایک یوٹیوب پہ ویڈیو بھی آپ سرچ کر کے دیکھ لیتے ہیں، بلکہ اگر ہو سکے تو میں ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک دے دوں گا. اس میں انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی. انہوں نے کہا کیا ہم میں سے کوئی یہ چاہے گا کہ ہم میں سے کون سا باپ ہے جو اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتا ہے یا اللہ میرے بیٹے کو اللہ کی راہ میں گولی لگ جائے اور وہ مر جائے اللہ کی راہ. تو سبحان اللہ، اس نے تو گویا ویڈیو میں یہ دعا کی کہ اللہ کہ مجھے اور میرے بیٹے، اس نے اپنے بیٹے کا نام بھی لیا، اور اس نے کہا اللہ مجھے اور میرے بیٹے کو اللہ کے راستے میں گولی لگے. اس نے کہا انشاءاللہ جب میرے بیٹے کو اللہ کی راہ میں گولی لگی. سبحان اللہ، یہ ایک مائنڈ سیٹ تھا کہ میں اپنے بچوں کو اس لیے بڑا کر رہا ہوں تاکہ وہ اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں. ہم میں سے کتنے لوگ اپنے بچوں کے لیے یہ دعائیں کرتے ہیں، یا یہ کہنا چاہیے جرت بھی کرتے ہیں ایسی دعائیں کرنے کے لیے؟ کیا ہمارے دل میں یہ محبتیں ہیں کہ نہیں؟ تو سبحان اللہ، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں اس وقت کچھ لوگ، ہو سکتے ہیں سارے نہیں، لیکن جو نظر آ رہے ہیں سامنے، ہم لوگ اس طریقے کا لائف سٹائل جی رہے ہیں کہ ہمیں ایک پیٹرن دیا گیا ہے. کیونکہ سبحان اللہ ہمارا قرآن و حدیث سے اتنا کوئی آمنا سامنا نہیں ہوتا، یعنی ہم لوگ اتنا پڑھتے نہیں ذوق و شوق سے. تو ہمارا ایک سٹینڈرڈ ہم نے سیٹ کر لیا ہے کہ بھائی پیدا ہونا ہے، اسکولوں میں پڑھنا ہے، ڈگری حاصل کرنی ہے، جاب لینی ہے، شادی کرنی ہے، بچے ہونے ہیں، دادا دادی بننا ہے، اور مر جاتے. ایک سٹینڈرڈ سیٹ کی، اس کے اندر دین کا کوئی عمل دخل نہیں، سوائے اس کے کہ نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا. وہ ضروری ہے، اور یہ دیکھیں نوکری کرنا بھی ضروری ہے، ہر چیز ضروری ہے، لیکن کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں کہ ہم اپنی جانیں اللہ کے راستے میں دیں اگر ضرورت پڑے؟ یہ نہیں کہ بے ڈھنگے طریقے سے، جس طریقے سے جس دین کو جہاں جہاں ہماری ضرورت ہے، جہاں تبلیغ میں ہماری ضرورت ہے، جہاں ہمیں آواز اٹھانی چاہیے کہ ہم وہاں آواز اٹھا رہے ہیں دین کے لیے. کیونکہ ہم نے جو ماڈل سیٹ کیا نا، اب اس سے ذرا سا ہٹ جانا کہ تم نے اس طریقے سے کیوں نہیں چلے، تم نے یہ تعلیم حاصل کر کے جاب کیوں نہیں کی، اس کے بعد شادی کیوں نہیں کی، اس کے بعد بچے کیوں نہیں، اگر تم نے یہ نہیں کیا یو آر اے فیلئر ان لائف. یہ جو اسٹینڈرڈ ہم نے سیٹ کیا ہے، کیا یہ اسٹینڈرڈ ہے یا ہمارے دین کو ہماری ضرورت ہے؟ آج جب یعنی دین کو اس طریقے سے اس پہ حملہ کیا جا رہا ہے، اس کو بدنام کیا جا رہا ہے، مختلف مسلم ممالک کو اس طریقے سے پیٹا جا رہا ہے، تو کیا آج ابھی بھی ہمیں بس چپ کر کے اپنے ڈگر پہ چلتے رہنا چاہیے،
یا کوئی ہمیں اس سے ایڈیشنل کام بھی کرنا چاہیے کہ ہماری اور بھی رسپانسبلٹیز ہیں کہ ہمارے پرائیورٹیز اور بھی ہونی چاہیے. ظاہری بات ہے اور ہونی چاہیے. ہمارے دین اگر صرف یہی کہنے آتا کہ پڑھو لکھو ڈگریاں حاصل کرو پیسے کماؤ فیملی بناؤ پھر مر جاؤ، اگر یہی ہمارے ہدف ہے اور اللہ اور رسول اور اس کا دین اس کے دین کے اسٹیبلش اس کو دین کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ہم لوگ کوئی کوشش نہیں کر رہے، تو آپ سوچ لیں کہ ہماری پرائیورٹیز کدھر ہے. سبحان اللہ، یہ بات میرے دل کو ٹچ کی، بلکہ انشاءاللہ میں لنک میں ڈالوں گا جو ساحل ادیم نے کہ ہم لوگ کس طریقے سے سوچ رہے ہیں ہم اپنا پیسہ کدھر خرچ کر رہے ہیں. کیا آج جو مسلمان اتنے ذلیل ہو رہے ہیں اور اتنے مسلمان ملکوں کے ساتھ یہ حشر ہو رہا ہے، ان کو پیٹا جا رہا ہے، اس کی ذمہ دار کون ہے؟ کیا ہم نہیں ہیں؟ کیا ہمیں نہیں چاہیے ہم کس لیول پہ اسلام کو دوبارہ سے ریوائیو کریں، اس کو اس کی صحیح کانسیپٹ کو، ورنہ یا پھر ہم لوگ اسی لائف اسٹائل پہ چلتے رہیں گے. پیدا ہو، ایجوکیشن حاصل کرو، جاب کرو، شادی کرو، بچے کرو، مر جاؤ. کیا یہی ہمارا ہدف ہے؟ اور اگر اس سے ذرا سا ہٹ گیا، وی مسٹ نو کہ ہمارے پرائیورٹی جس لیول پہ بھی آپ دین کے لیے کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے، جس مرضی لیول پہ ہم ہیں ہم جو بھی کر سکتے ہیں. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ دین سے بالکل کٹ آف نہیں، ایک ایکسٹریم بالکل ہی کٹ آف، ایک دوسرے ایکسٹریم میں بالکل ہی غلط کانسیپٹ لے کے تو ہتھیار لے کے تو اتر جاؤ، کوئی کانسیپٹ اور کوئی ایجوکیشن کوئی علم نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ بالکل دین سے بیزار ہو کے بس اپنی دنیا میں مگن رہو. تعلیم ایجوکیشن کے ساتھ پراپر طریقے سے آگے بڑھنا چاہیے ہمیں. تو لہٰذا یہ مجھے بات بہت خوبصورت لگی کہ کیا ہمارے دل میں یہ بات ہے کہ یا اللہ میں میرے بچے اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں، ان کو اللہ کی راہ میں کوئی گولی لگے، اللہ کی راہ میں ان کی جان جائے. کیا ہمارے دل میں یہ بات ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا صحیح کانسیپٹ جو واقعی میں ہمارا دین جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے آئے تھے واقعی میں ہمارے دل میں ڈالے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.